السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں آپ کو آج دو زیارتیں بڑی اہم مسجد نبوی کے بالکل پاس کروانے کے لیے لایا ہوں۔ 310 نمبر گیٹ کے باہر نکلیں تو جناب مسجد گمامہ اور مسجد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ زیارتیں بہت اہم ہیں، کچھ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ یہ عام مسجدیں سمجھتے ہیں۔ آپ کو میں مسجد کی زیارتیں بھی کرواتا ہوں اور ساتھ ساتھ ان کی ڈیٹیل بھی بتاتا ہوں۔ یہ ہے جی 310 نمبر گیٹ، یہاں سے باہر آئیں، یہ مسجد نبوی شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہاں سے آپ نے باہر آنا ہے تو اس طرف بالکل ساتھ ہی یہ سامنے جی، تو یہ جو سامنے آپ مسجد دیکھ رہے ہیں مسجد الغمامہ، جب نبی کریم رؤوف رحیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ مکہ سے ہجرت کر کے تشریف لائے تو آپ نے بہت سی مساجد تعمیر کروائیں، جن میں مسجد قباء، مسجد نبوی اور دوسری مساجد شامل ہیں۔ یہ مسجد جس جگہ پر موجود ہے، پہلے یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہاں کھلا میدان ہوا کرتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں عید کی نماز پڑھایا کرتے تھے اور اس کے بعد نماز جنازہ بھی یہیں پڑھایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں نماز استسقاء بھی ادا فرمائی۔ ایک دن گرمی بہت زیادہ تھی، روایتوں میں آتا ہے کہ گرمی بہت زیادہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں تشریف لائے اس میدان میں، تو آپ نے اللہ کے حضور دعا کی بارش کے لیے، تو جیسے ہی آپ دعا فرما رہے تھے تو بادلوں نے آپ کے اوپر سایہ کر دیا۔ تو عربی زبان میں بادلوں کو الغمامہ بولتے ہیں۔ تو جب اس مقام پر مسجد تعمیر کی گئی تو اس مسجد کا نام بھی اسی نسبت سے رکھا گیا، الغمامہ مسجد۔ تو آپ لوگ جب مدینہ منورہ آئیں اس مسجد میں ضرور نوافل ادا کریں۔ عورتوں کے لیے بھی علیحدہ جگہ رکھی ہوئی ہے نوافل ادا کرنے کے لیے اور مردوں کے لیے بھی۔ بہت پیاری مسجد ہے اور بالکل روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، 5 منٹ لگتے ہیں یہاں پہنچنے میں، مسجد الغمامہ میں۔ جی میں اب مسجد الغمامہ سے باہر آ گیا ہوں، باہر سے اس کا ویو لیں، اس کی زیارت کریں۔ جب آپ مدینہ منورہ آئیں عمرہ یا حج پہ تو ضرور تھوڑی سی معلومات لے کر آئیں، جو مسجد نبوی کے پاس زیارتیں ہیں ان کے بارے میں معلومات لیں تاکہ آپ اس جگہ کی زیارت کو آسانی سے یہاں پہنچ سکیں، بالکل پاس ہی ہے یہ زیارت۔ اب ہم چلتے ہیں جی مسجد ابوبکر صدیق، مسجد الغمامہ سے 1 منٹ کی دوری پہ ہے یہ مسجد ابوبکر، بالکل پاس ہے یہ مسجد ابوبکر صدیق۔ اس کی ہسٹری کیا ہے، یہ کیوں حضرت ابوبکر کے نام سے مشہور ہے، یہ دیکھیں انہوں نے یہاں پہ بورڈ بھی چسپاں کیا ہوا ہے مسجد ابوبکر صدیق کے نام سے، مسجد ابی بکر۔ یہ تھوڑی سی انہوں نے ڈیٹیل بھی دی ہوئی ہے اس کے اوپر، انگلش اور عربک میں دونوں لینگویجز میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہاں ایک کھلا میدان ہوا کرتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اس جگہ پر نماز عید ادا فرمایا کرتے تھے، پڑھایا کرتے تھے، عید کی نماز بھی یہاں پڑھایا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق جو تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت کو برقرار رکھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے بھی یہیں اسی جگہ پر پھر عید کی نماز پڑھایا کرنی۔ تو جب اس جگہ پر اس مسجد کی تعمیر کی گئی تو اس نسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایت تھی اس کو برقرار رکھنے کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق کے نام سے اس مسجد کو منسوب کیا گیا، اس لیے اس مسجد کو ابوبکر صدیق کہتے ہیں۔ بہت پیاری مسجد ہے، چھوٹی سی مسجد ہے، عورتوں کے لیے الگ جگہ ہے اندر نوافل ادا کرنے کے لیے اور مردوں کے لیے الگ جگہ ہے۔ آپ آئیں اور ضرور اس جگہ پہ زیارت کریں۔ یہ دیکھیں اس کا سٹرکچر دیکھیں، پرانا طرز تعمیر ہے، بہت پیاری اور خوبصورت مسجد ہے۔ یہ اس کا مینار دیکھیں، آپ کو پاس سے بھی دکھاتا ہوں، اس کا سٹرکچر بہت خوبصورت سٹرکچر ہے، جو پرانی تعمیرات ہیں نا اسی میں شامل ہے یہ بھی۔ یہ دیکھیں، آپ کو قریب سے دکھاؤں اس کا سٹرکچر۔
یہ دیکھیں اندر سے زیارت بند کر دیا انہوں نے، تو آپ لوگ اندر جا کے نفل بھی ادا کر سکتے ہیں۔ یہ اس کا گیٹ ہے، یہ عورتوں کے لیے گیٹ ہے اور یہ مردوں کے لیے گیٹ ہے۔ یہ دیکھیں حاضر مسجد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی تو یہ دو زیارتیں تھیں بالکل پاس پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے، ایک مسجد ابو بکر صدیق اور ایک مسجد گمامہ۔ اس طرف یہ مسجد گمامہ ہے اس طرف، اور یہ میرے پیچھے مسجد ابو بکر صدیق ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی اور پسند آئے گی۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، مجھے سپورٹ کریں، تاکہ اسی طرح کی نئی سے نئی ویڈیوز آپ لوگوں کو میں بھیج سکوں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ نئی سے نئی ویڈیو جب بھی آئے تو آپ اس کو دیکھ سکیں۔ تو انشاءاللہ اگلے کسی بھی ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔